یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, Wise number 240, recorded by Mehendi Momin. قرب حسن کا بالمباب کا یہ سفر ہوا جنان ہے کہ اگر تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو تو تمہیں ایمان کی شناخت ہوگی. مومن اور کافر میں مشرک میں وہ فرق ہے جو قرآن کے اندر فرق ہے اور کافر کے دل کے اندر فرق ہے. یعنی مومن کا جو دل ہے وہ قرآن کی طرح پاک ہے. جس طرح قرآن خدا کے کلام سے خدا کے شبدوں سے بھرا ہوا ہے اس طرح سے مومن کا دل بھی خدا کے فرمان شبدوں سے بھرا رہتا ہے. اور مشرک کا جو دل ہے مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ خدا کو مانے اس کو مشرک کہتے ہیں. خدا کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانتا ہو وہ مشرک ہے. اس کے دل کے اندر کفر بھرا ہے اور وہ خدا کے ساتھ فریب کرتا ہے یا خدا کا سامنا کرتا ہے اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے. حضرت رسول اللہ تقریباً 1400 سال پہلے مکہ کے اندر پیدا ہوئے. نبی صاحب کا جیون اسکولوں کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور دینداروں ہر ایک مسلمان مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے اماموں کی اور اپنے پیروں کی تواریخ سے واقف ہو. اگر امام کے فرمان میں کہ تم اپنے اماموں اور پیروں کی تواریخ سے واقفیت پیدا کرو جانو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. پھر ماما نے داخلہ دیا ہے کہ کسی باپ کو ایک بچہ پوچھے کہ ابا آپ کے ابا کا نام کیا تھا تو باپ کہے گا فلانا. اچھا ابا آپ کے دادا کے باپ کا نام کیا تھا تو ضرور 2-5 پیڑھی تک ہر ایک آدمی کو اپنی باپ دادا کی پیڑھی کے نام یاد ہوتے ہیں. لیکن کسی کو اگر اپنے کٹمب اور خاندان کی ہسٹری کا پتہ نہیں تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یا تو اس کا خاندان بہت چھوٹا ان نون ہے اور یا پھر وہ اپنے خاندان سے جدا رہا ہے. اچھے خاندان کے بچے اپنے باپ دادا کی تواریخ سے اپنے باپ دادا کے نام سے اپنے باپ دادا کی کام کردگی وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں. یہ ایک اچھے خاندان کی نشانی ہے. اسی طرح سے ہم کو اپنے مذہب اور مذہب کی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. مذہب ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے. دین اتنا ضروری ہے کہ جتنا انسان کے لیے کھانا پینا سانس لینا. اور ہمیں اپنے دین کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا مذہب اسماعیلی ہے. دین میں اور مذہب میں فرق کیا؟ دین کہتے ہیں ایک خاص بنیاد کے اصولوں کو سدھانتوں کو اور اس سدھانتوں کے اوپر جو چلنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں. دنیا کے اندر 80 کروڑ مسلمان ہیں اور وہ 73 فرقوں کے اندر جدے جدے طریقے سے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں. اسلام دین یہ ہے کہ خدا ایک ہے. جیسا کہ ہم کو ہمارے پیر نے اسی جنان کے پہلے پاک میں فرمایا اے جی اللہ کا قسم سب کا دنیا اس کی ساری او چل نام خداوند بھڑیے سب مٹیاں کیری بازی. اللہ جو ہے وہ سب کا مالک ہے. قسم کہتے ہیں مالک کو دھنی کو. سب کا ماسٹر ایک پاک پروردگار خداوند عالمین کی ذات ہے. یہ اسلام دین ہے. لا الہ الا اللہ یہ اسلام دین کا سدھانت ہے. جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ اس سدھانت کو اپنی بندگی کے اندر پکارتے ہیں اور ہم خود بھی اپنی بندگی کے اندر جگہ جگہ اس بات کی پکار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام دین ہے. اللہ ایک ہے. 1,24,000 نبی اس نے بھیجے
उन सब नबियों को कबूल करना और छेले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और उसकी पैरवी करना, यानी उसके पीछे चलना। और खुदा ताला ने दुनिया के अंदर 114 किताबें उतारी। 114। ये जो हम छोटे थे और पढ़ते थे कि 4 किताबें हैं, ये 4 बड़ी किताबें हैं। 4 किताबों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब बाकी की 110 किताबों का निचोड़ है। खुदा ताला अपने रसूलों के ऊपर जो किताब उतारता था, तो 2, 4, 10 हजार बरस के बाद यदि 20-25 किताबें इस तरह की हो जावें तो फिर छेली एक मोटी किताब उतारता था। तकरीबन 26-27 किताबों के उतरने के बाद मूसा नबी की तौरेत उतरी। इसी तरह से और भी 25-30 किताबें उतरने के बाद हजरत दाऊद नबी के ऊपर ज़बूर उतरी। उसके बाद और 30-40 किताबें उतरी और उसके बाद अल्लाह ताला ने ईसा नबी के ऊपर इंजील उतारी। और आखिरी किताब कुरान है जो सारी की सारी 114 किताबों का तत्व अपने अंदर रखती है। यानी कुरान कंप्लीट खुदा ताला का मैसेज है। अल्लाह एक है, वो जन्म लेता नहीं, जन्म देता नहीं, उसका कोई भागीदार नहीं, शरीक नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। वो सबसे ऊंचा, हमेशा रहने वाला, अविचल है। उस परवरदिगार को मानना, उसकी कलाम को मानना, उसके भेजे हुए नबियों रसूलों को कबूल करना, ये दीन इस्लाम के मुख्य सिद्धांत हैं और इसका नाम इस्लाम दीन है। अब हम इस दीन के ऊपर किस तरह अमल करें? सुन्नी अपने तरीके से अमल करते हैं, इसलिए उनका मजहब सुन्नी हो गया। शिया लोग अपने तरीके से अमल करते हैं, उनका मजहब शिया हो गया। और हमारा मजहब भी शिया है। इस्माइली मजहब शिया की एक शाख है। हमारा तरीका निजारी है, क्योंकि शियों के अंदर, इस्माइली मजहब के अंदर जो तरीका है, खसूसन तरीका, यानी बैठ के दुआ पढ़ना, जमात खाने के अंदर आना, अपने घर की पकी हुई चीज जमात खाने में ला के शाह पीर की मेहमानी करना, उसकी यहाँ नादी होवे और शाह पीर की तरफ से दिए हुए नियाज को पीना, ये जो तरीका है ये दूसरे शियों का तरीका नहीं। इसलिए हमने इस तरीके का नाम रखा निजारी तरीका। हमारा दीन इस्लाम है। हम मुसलमान हैं, इस्माइली मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं। हमारा दीन इस्लाम, मजहब हमारा इस्माइली शिया है और हमारा तरीका निजारी है। हमें इस्लाम के लिए जानना चाहिए। सिर्फ अपने तरीके के लिए ही जान लेंगे कि भाई न्याज पीना, आधे शफा पीना है या दुआ 3 वक्त की पढ़नी चाहिए और दुआ हमको आती है, 5-7 बरस के बच्चे भी दुआ पढ़ाते हैं। सिर्फ हम अपने ही तरीके के लिए जान लेंगे और हमको इस्लाम की कुछ खबर न होवे तो उसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अपने बाप के लिए जानते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हमारे बाप दादा का नाम क्या था और उसके दादा का नाम क्या था और हमारे खानदान की पीढ़ी कैसी थी। हमें अपने खानदान का पता नहीं। वो इस्माइली के जो सिर्फ अपने मजहब की यानी तरीके की चीजें ही सिर्फ जानते होंगे और उनको दीन का कुछ पता न होवे, यानी इस्लाम के मुतालिक उन्हें कोई रोशनी नहीं है, तो वो अपने दीन को अच्छी तरह से पाल नहीं सकते। किसी मुसलमान ने सवाल कर दिया, तुम मुसलमान हो? कहेगा हाँ, और हम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। तो अगर तुम मुसलमान हो तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब वो आदमी जो सिर्फ इस्माइली तरीके की ही बातें जानता है और दीन इस्लाम का पता नहीं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहेगा बस हम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तुम नमाज पढ़ते हो। ये कोई जवाब नहीं, ये कोई जवाब नहीं। और ऐसे जवाब दे देकर मुसलमानों की नजरों में हम लोग मुसलमान नहीं। मुसलमान हमको पूछते हैं तुम कुरान को मानते हो? हमारे जमात खानों के अंदर कभी कुरान पढ़ा ही नहीं गया। किनान बोलते हैं, सब के फरमान पढ़ते हैं,
اور سب مشنریوں کی باتیں تو سنتے ہی نہیں کہ مشنریوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ابھی قرآن جو ہے وہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے اور قرآن کے اوپر ہمارا جتنا دعویٰ ہے مسلمانوں کا نہیں. قرآن تو حضرت امام کے گھر میں اترا, ذوالفقار حضرت امام کے گھر میں پڑی ہے, مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن حضرت امام کے گھر میں موجود ہے. لیکن ہم لوگ کو جب لوگ پوچھتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم جنان پڑھتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بدھوؤں کا ٹولا ہے جو اسلام نہیں ہے. ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہمارے دیش کے امک بڑے لوگوں نے ہمارے اوپر یہ اٹیک کیا ہے اور ان کی میٹنگوں کانفرنسوں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں کہ اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں ہیں. بتاؤ اسلام جانتے ہو, مسلمان ہو کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ اسماعیلی مسلمان نہیں, کیونکہ ہم کو علم نہیں. کوئی اسماعیلی کا کوئی دوست مسلمان پوچھ بیٹھتا ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہم مسجد میں نہیں جاتے, ہم تو جماعت خانے جاتے ہیں. اچھا میں تمہارے جماعت خانے میں آؤں تو نہیں, تم جماعت خانے میں نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ تم تو ہماری مسجد میں آ سکتے ہو. اب یہ جو سوال ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں اور نہ کبھی ہم نے وہ جواب سیکھنے کی کوشش کی ہے. ابو علی مشنری نے اپنی آواز میں کون سا شبد اونچا نیچا کہا, اس کی رپورٹ نامدار کونسل کو جلدی سے پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں. لیکن ابو علی مشنری قرآن کی بابت میں یا اسلام کی بابت میں یا دین کی بابت میں جو بولتا ہے وہ کبھی یاد رکھا؟ میں نے بہت دفعہ اپنی آوازوں کے اندر اسلام کی چرچا کی ہے, بہت دفعہ, اس لیے کہ ہم آہستہ آہستہ دینداروں آنے والے 10, 20, 25, 50 برسوں کے اندر ہم لوگ زیادہ شریعت کی طرف چلے جائیں گے. آج سے 20 برس پہلے اسی دار السلام کے اندر میں نے جب یہ باتیں بتائی تھی اور کہی تھی, کئی لوگوں کو برا لگا. میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے. میں تو اپنے مذہب کی حیثیت کے اوپر, مشنری کی حیثیت سے جو مجھے کہنا میں کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا. 20 برس پہلے میں نے امک باتیں یہاں جب وعظوں میں کہیں, لوگوں کے, بعض لوگوں کے جو خصوصاً میرے دوستوں کی لسٹ میں ہیں, ان کے دلوں کے اندر اونچائی نیچائی ہو گئی, گڑبڑیں ہوئی. میری 5-6 دفعہ آوازیں بند ہوئیں, 2-5 دفعہ اور بھی شاید بند ہو جائیں, کوئی بات نہیں. مگر حق بات یہ ہے کہ دین اسلام ہم لوگ نہیں جانتے اور ہمیں معلوم نہیں. اسلام کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. 1953, 1954, 1956 3 تالیقے دار السلام کی کونسل کو مولانا سلطان محمد شاہ نے بھیجے تھے, اسٹریٹ دار السلام کی کونسل کو. مرحوم اے جی عالیجہ اے جی کی کونسل تھی اس وقت. کونسل کو یہ تالیقے آئے کہ تم لوگ افریقن مسلمانوں کے ساتھ اوت پروت ہو جاؤ, ان کے ساتھ ملو, ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ کھاؤ پیو, اور جب عید یا مولید آوے تو تم خود ان کی لیڈرشپ لے کے ان کو سچا مسلمان بناؤ. ایک تالیقہ اور بھی خداوند نے یہاں کی تانگانیکا کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کو بھیجا تھا کہ جب مرحوم کاؤنٹ جعفر علی پریزیڈنٹ تھے. مولا نے ہمیں بہت دفعہ اس باتوں کے لیے کہا ہے کئی برسوں پہلے. آج جو کچھ بھی یہاں کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے جوخم دار ہم لوگ ہیں. اگر ہماری عزت نہیں رہی دیش کے اندر تو اس کے جوخم دار ہم ہیں. اگر انگلیاں اٹھی ہیں تو ہماری وجہ سے, اور ہمارے حاضر امام کا نام بدنام ہوا ہے تو ہماری وجہ سے. ہم اس کے اندر بھاگیدار ہیں, ہمارے کارن سے یہ بات بنی. یہ جو کچھ بھی واتاورن بنا ہماری وجہ سے بنا. ہم نے نافرمانیاں کی اس کے لیے. حاضر امام کے فرمان نہیں مانے. ہمارے میں سے کتنے آدمی ہیں کہ جو افریقن مسلمانوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ کتنے؟
حضرت امام ہمارے پاس جب بھی آئے وہ عرب مسجد کے اندر جا کے جمعے کی نماز پڑھے، ہمیشہ پڑھے، یہ بتانے کے لیے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا تو جاؤ، جمعے کی نماز تو پڑھو ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہو۔ آنے والا بھوش تنزانیہ کے اندر یہ بات کی ڈیمانڈ کرے گا اسماعیلی جماعت سے، ٹائم آپ کے پاس سے یہ چیز ڈیمانڈ کرے گا۔ انشاءاللہ جیتے رہیں گے، وہ وقت آئے گا تو آپ یاد کرو گے کہ کبھی ابو علی مشنری ہم کو یہ بات کہہ گیا تھا۔ جو وقت ادھر آتا ہے کب آئے گا مجھے معلوم نہیں، حضرت امام جانتا ہے، 6 مہینے میں آوے، 6 برس میں بھی آوے، مگر یہاں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا نہیں، اس کے اوپر ہمارا دکھ اور سکھ آدھار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، ہم مسلمان ضرور، لیکن ہم لوگ ایک آئسولیٹڈ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا کچھ پتہ ہی تک نہیں، ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں۔ کوئی مسلمان ہم کو پوچھ بیٹھے بھائی ہم کو جماعت خانے میں آنے کی کیوں رضا نہیں، ہم کو اس کا جواب نہیں آتا۔ کوئی مسلمان ہم کو پوچھ بیٹھے کہ تم لوگ یہ کیا روز یہ تانیہ پلیٹیں سینیے اٹھا کے تم جماعت خانے میں جاتے ہو، پھر وہاں کیا کرتے ہو؟ ہم اپنی ناندھی کا ایکسپلینیشن کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، فین فطور میں بہت پڑھے ہیں، شراب میں پڑھے ہیں، جگار میں پڑھے ہیں، ہاؤسنگ میں پڑھے ہیں، تمبولا میں پڑھے ہیں، پارٹیوں میں پڑھے ہیں، سانبے میں پڑے ہوئے ہیں، گھومنے پھرنے میں پڑے ہیں، کپڑے لتے میں پڑے ہیں، موج شوق کی درد باتوں کے اندر ہم ٹاپ کلاس میں ہیں۔ گاؤں کے اندر جتنے باہر ہیں جس میں ہم لوگ جا سکتے ہیں، نان افریقنوں کی پاپولیشن میں اسماعیلی سب سے آگے، یعنی کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو دنیا کی بدیاں برائیاں ہیں اس کے اندر ہم اسماعیلی سب سے آگے ہیں، لیکن اپنے دین کے علم کا ہمیں کچھ پتا نہیں، نہ اپنے طریقے سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ مومنوں، خود اچھی اچھی کتابیں پڑھو، اسلام دین کے لیے نالج حاصل کرو اور اپنی اولاد کو اسلام سکھاؤ۔ ہر ایک اسماعیلی بچے کو فاتحہ آنی چاہیے، اور الحمدللہ میں یہ ٹک مارک کرتا ہوں کہ اس بات میں ہم دوسرے مسلمانوں سے اچھے ہیں کہ ہم کو فاتحہ آتی ہے، سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ کی سورت ہمارے بچے کو آتی ہے۔ دعا کا جو پہلا پاٹ ہے اس کا دوسرا نام بھی جاننا چاہیے۔ پیرس کے جماعت خانے کے اندر حضرت امام تشریف لائے تو ایک لڑکا ایسٹ افریقہ کا 12-13 سال کا لڑکا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مولا آ کے بیٹھتے کے ساتھ ہی ماں باپ نے اس لڑکے کو ایسا انگلی سے اشارہ کیا، لڑکا بیچارہ کھڑا ہوا، باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کہا ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا ہوا۔ سب اس کو پوچھتے ہیں انگلش میں کہ تم کو سورۃ الاخلاص آتا ہے؟ بولو، آپ کو سورۃ الاخلاص آتا ہے؟ ہم نے یہ نام کبھی سنا ہی نہیں۔ کہتا نہیں خداوند، یو ڈونٹ نو سورہ اخلاص؟ تو میں نے اس کو بولا دعا کا 6 پاٹ آتا ہے؟ کہتا ہاں۔ تو حضرت امام ہنس پڑے، اللہ بولو۔ تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب فرمایا دیکھو تم کو آتا ہے، مگر اس کو آتا تھا یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس سورے کا چیپٹر کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہماری دعا کا پہلا پاٹ، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورہ الحمد بھی ہے، اس کا نام سورہ ام الکتاب بھی ہے، اس کے 7 نام ہیں۔ تو ہم کو اپنے مذہب دین کی باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں قرآن رکھو،
اور قرآن پڑھو، انگلش میں قرآن ملتے ہیں. مولانا حاضر امام نے مارماڈیوک پکتھول کے انگلش ٹرانسلیشن کو پسند کیا ہے اور اسماعیلی ایسوسی ایشن کو اس بارے کے اندر لکھا بھی ہے کہ پکتھول کا جو قرآن کا ٹرانسلیشن ہے وہ انگلش ٹرانسلیشنوں میں دوسرے ٹرانسلیشنوں سے زیادہ ان بائسڈ ہے. مارماڈیوک خود ایک پادری تھا. اس نے جارج سیل کا ٹرانسلیشن پڑھا تو اچھا نہیں لگا، کیونکہ جارج سیل بدماش نے ہمارے ورد میں بہت کچھ لکھا ہے. اس نے بڑی ایسی بھونڈی چیزیں لکھی. مارماڈیوک کو اچھا نہ لگا. یہ سوچ کے کہ عربی بھاشا کی قرآن ہے، اس کو عربی بھاشا میں ہی پڑھنا چاہیے، وہ ٹرکی میں گیا اور 3-4 سال ادھر رہ کے ایک ماسٹر کے پاس اس نے ٹرکی میں عربک سیکھی. عربک سیکھنے کے بعد اس نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے یہ انگلش کا ٹرانسلیشن کیا. قرآن پڑھو، آپ کو دین کا پتہ لگے. قرآن کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کی سمجھ کے لیے ہم کو حاضر امام کے پاس آنا ہے. کارن کہ قرآن شریف کے ہزاروں ٹرانسلیشن ہے. سنیوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، شیعوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، بوڑھوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے. شیعوں کے اندر اثناعشری اپنے طریقے سے کرتے ہیں اور اس لیے ہم بھی قرآن شریف کا مطلب ہر کوئی نہیں جان سکتا. تو قرآن شریف کی وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم کنفیوز، یہ مشنریوں کے پاس جانا، حاضر امام کے پاس جانا، یعنی حاضر امام کا جو دیا ہوا ٹرانسلیشن جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو مشنریوں سے مل سکتا ہے. وہ چیز ہمارے گنانوں میں ہے. میری عرض یہ ہے دینداروں، ٹانگانی کا تنزانیہ کے اندر آنے والا جو ٹائم ہے وہ ٹائم آرتھک حالت میں بھی ہمارے لیے تھوڑا تنگ ہوگا. ہم کو تھوڑا مذہب کے اندر بھی تنگ کرے گا. دیکھو، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. کچھ بھی ہوگا میں تو کہہ دوں گا یا مولا میں نے جماعت کو کہا تھا. میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. اب آپ کے اوپر چلا گیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہلو ملو. صاحب نے اتنے طلب شبد کہے ہیں پولیٹیکل درشٹی سے کہ تم لوگ اپنے رستے سے باہر جا کے یہاں کے وطنیوں کے ساتھ اچھا سبند میل ملاپ رکھو. اپنے رستے سے باہر جا کے، انگلش میں ہے گو آؤٹ آف یور وے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا رستہ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے سوبھاؤ اور عادت کے ورودھ میں جا کے گو آؤٹ آف یور وے. اب جو تمہارا سوبھاؤ ہے اس سوبھاؤ کے ورودھ میں جا کے بھی سوبھاؤ، کئی لوگوں کا سوبھاؤ یہ ہے، یہ گنداتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. یہ کئی لوگوں کا سوبھاؤ ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم کو اچھے نہیں لگتے. ہماری قوم کے امک لیڈر بھی ایسا کہہ دیتے ہیں. لیکن گو آؤٹ آف یور وے. اپنے اس سوبھاؤ کو ابھی چھوڑ دو یا اپنے پاس رکھو. اپنے سوبھاؤ اور اپنی عادت کے باہر جا کے افریقنوں کے ساتھ اچھا سبند بناؤ اور خاص کر کے افریقن مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ہمارا مذہب اگر پیارا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے مذہب کے اوپر اچھی طرح عمل کر سکیں تو افریقن مسلمانوں کے ساتھ ہلو ملو اور اسلام مذہب کی نالج حاصل کرو. ہر ایک اسماعیلی بچے کو یہ 2 صورتیں آتی ہیں، اس کے جدے جدے مسلمانی نام آپ ضرور یاد رکھنا. سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ جو ہماری دعا کا پہلا آدھا پارٹ ہے، اور سورہ اخلاص اور اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے جو ہم چھیلے پاٹ میں پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ قل بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے ہر ایک جوان بچے کو میت کے ٹائم کے اوپر میت پہ فاتحہ دینی بھی آنی چاہیے. چند قرآن کی آیتیں اس کو آنی چاہیے جس کا انتظام ہماری دعا کے اندر موجود ہے. ہمارے 6 پارٹوں میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں.
یعنی یہ ایک ثابتی ہے کہ ہم لوگ اسلام دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ مومنوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا چاہیے، جایا کرو۔ کبھی ریگولرلی نہیں جا سکتے تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ جایا کرو۔ آپ کے پاس پڑوس میں کڑیا کو ہے یا کہیں کنونڈونی ہے یا کوئی چنگومے کی سائڈ میں ہے، یعنی ہم کہیں دور رہتے ہیں اور وہاں آجو بازو کی مسجد کبھی نزدیک ہوئے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ضرور جایا کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ ہلو ملو، ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے گھروں میں آؤ جاؤ، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دوستی کراؤ۔ یہ شبد مولانا سلطان محمد شاہ نے بھی اور ہمارے مولانا حاضر امام نے بھی ہم کو فرمائے ہوئے ہیں۔ صاحب نے کہا ہے، اتنے تلک کہا ہے کہ تمہارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکولوں کے اندر افریقن بچوں کے پاس بیٹھا کرو، تمہارے بچوں کو کہو کہ اسکول کے اندر سے تم افریقن بچوں کے ساتھ دوستی کرو، اس کے گھر جایا کرو، اس کو اپنے گھر بلایا کرو۔ اس طرح سے دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہو کے 10-15 برس کے بعد ممکن ہے یہ افریقن جو تمہارے ساتھ کلاس میں پڑھتا تھا کوئی منسٹر بن گیا، بڑی پدوی کے اوپر ہو گیا، تو اس وقت کبھی تم جاؤ تو تکارے کے ساتھ بلا سکو گے کیونکہ تمہارا کلاس میٹ ہے، اس کے پاس کام نکال سکو گے۔ ہمارے حاضر امام نے ہم کو کیا کیا کہا ہے، دینداروں، کیا کہوں، کس کو کہوں، بہت دفعہ کہا جاتا ہے، چلو پھر بھی کہہ دو۔ 1925 کے اندر صاحب یہاں آئے، 1926 کے اندر کینیا میں گئے۔ ماں باپ نے ادھر آ کے بھی دارالسلام کے اندر یہ فرمان 1925 میں کیا کہ تم یتیم بچے پالو افریقنوں کے، اور 26 کے اندر دوسرے برس نیروبی کے اندر تو صاحب نے یہ جنرل فرمان کیا کہ ساری افریقہ کے اندر تمام اسماعیلی کٹمب ایک افریقن یتیم بچے کو اپنے گھر میں پالو، اپنے بچے کی طرح اس کو پالو۔ تو امک پیسے والوں کے گھر میں چرچا ہونے لگی، تو دوسرے یا تیسرے دن صاحب نے نیروبی جماعت خانے کے اندر پھر اس بات کی چرچا کر کے کہا کہ میں نے جو کل پرسوں فرمان کیا ہے کہ تم افریقن یتیم بچے کو پالو اپنے بچہ سمجھ کے، تو ایسا نہیں سمجھنا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی ملکت کا بھی بھاگیدار بنانا۔ سفر میں ایسا میرا مطلب نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ تم اس یتیم کو پالو اپنے بچہ سمجھ کے، تمہارے بچوں کے ساتھ رہے، تمہارے بچوں کے ساتھ جس طرح وہ کھاتے ہیں وہی کھانا ان کو کھلاؤ، ایسے ہی کپڑے ان کو پہناؤ، وہی اسٹیٹس اس کو دو، اور وہ تمہارے نام سے آغا خان اسکولوں کے اندر جا کے پڑھیں، اور ان کو تم اپنے بچوں کی طرح مذہب سکھاؤ۔ اپنی ملکت کا بھاگیدار بنانے کے لیے میرا مطلب نہیں تھا۔ 1925-26 کے اندر کبھی ہم نے 1000 بچے بھی صاحب کا یہ فرمان مان کے کبھی اپنی فیملیوں میں رکھ کے پالے ہوتے، آج ان کی 1000 کی جو اس وقت وہ 5-5 کے 7-7 برس کے ہوتے دینداروں، آج وہ لگ بھگ 50-50 برس کی عمر کے ہوتے، اور ان کے 10-10 بچے ہوتے، وہ 1000 کے آج 10,000 افریقن اسماعیلی ہماری قوم کے اندر بنے ہوتے، اور اگر ہماری طرح ایجوکیٹڈ ہوتے تو آج بڑی بڑی منسٹریل پوسٹ کے اوپر ہمارے اسماعیلی افریقن ہوتے۔ ہم کو افریقنوں کے ساتھ افریقہ کے اندر مکس کرنے کے لیے، جس طرح برما کے اندر برمی اسماعیلیوں کو مکس ہو جانے کے لیے کہا، ان لوگوں نے مان لیا، ہم نہ مان سکے، ہم نہ مان سکے، نہیں مانا۔ اس حاضر امام کو یہ 10 برس کی امامت میں جتنے فرمان اس نے کیے، ان میں سے بھی ہم نے وہ فرمان نہیں مانے، اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ابھی کھڑا ہو گیا، قصوروار ہم ہیں۔ پیپروں میں کے اسپیچز کے اندر آغا خان کا نام آ جاتا ہے، آغا خان نے کیا کیا ہے؟ 6000 میل دور بیٹھا ہے، وہ تو لاکھوں شلنگ دے گیا، پھر بھی جو کچھ بھی آغا خان کا نام آیا پیپر میں کے اسپیچز کے اندر، اس سے جوخمدار، اس کے گنہگار ہم تنزانیہ کے اسماعیلی ہیں۔ اس کا گناہ کس کے اوپر ویکتیگت جاتا ہے وہ مولا جانے، مجھے معلوم نہیں، مگر ہم ٹانگانیکا کے اسماعیلی یہ پریزنٹ سچویشن کے جو جوخمدار اور گنہگار ہیں۔ کارن نافرمانی، حاضر امام کی نافرمانی۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اس چیز کو سدھارنے کا یہ رستہ بتا رہا ہوں۔
آنے والے ٹائم کے اندر ہمارا ٹائم سموتھ جاوے، میں رستہ بتا رہا ہوں حاضر امام کے فرمان کے آدھین ہو کے۔ اپنے مذہب کو سیکھو اچھی طرح سے پہلے، کیونکہ اپنے مذہب کے اوپر ہمارا ایمان مستقیم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسلام دین کو سیکھو، افریقن مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے سب لوگوں کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب شانتی کا مذہب ہے، پیسفل مذہب ہے، ہماری دوستی سب کے ساتھ ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں، مگر افریقن مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملو۔ ان کی بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کو ملنے کے لیے مولا نے فرمایا ہے کہ تم افریقن بھائیوں کے گھروں میں آؤ جاؤ اور ان کو بچے پالنا، بچے کو اچھیرنا، گھر کی صاف صفائی، ان کی کھانا پینا کس طرح ہائیجینک طور پہ پک سکے، جس طرح تم اپنا گھر رکھتی ہو اس طرح سے بھائیوں کو ماں باپ نے فرمایا ہے کہ تم افریقن بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کو یہ سب کچھ سکھاؤ۔ اسلام دین کلر بار کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ خوبصورت تھے، بلال حبشی تھا، ایبیسینیا کا رہنے والا، افریقن تھا، کالا رنگ تھا، لیکن بلال اور رسول اللہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک تھالی میں کھاتے تھے۔ حضرت رسول اللہ جب تلک کہ بلال اذان نہیں دے رہے تب تلک نبی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ دوسرے خلیفہ عمر کا وقت آیا، عمر خلیفہ تھا، راجا تھا، اس کا ایک غلام تھا، غلام کو لے کے 40 مائل دور طائف جانا تھا، گھوڑا ایک تھا، دونوں جن ایک گھوڑے پہ بیٹھے 40 مائل تلک، اچھا نہیں لگا۔ جب مدینے سے باہر نکلے تو حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور وہ جو غلام تھا وہ پاؤں سے چل رہا تھا۔ جب 1 مائل گئے تو حضرت عمر گھوڑے سے نیچے اترے، غلام سمجھا کہ کچھ حاجت ہوگی۔ جب حضرت عمر خلیفہ نیچے اترے تو غلام کو کہا تو گھوڑے پہ بیٹھ۔ کہتا یا حضرت میں آپ کا غلام ہوں۔ 1300 سال پہلے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ 1300 سال پہلے آج بھی ہماری کئی بھائیاں گھر کے بوئی کو کہتی ہیں بولیو اندر آئے، گولا یعنی غلام۔ ہم آج بھی ان کو غلام کی نظر سے دیکھیں، اور 1300 سال پہلے اسلام نے غلامی کو مٹوا دیا اور غلام کے ساتھ سلوک کرنا کیسا سکھایا۔ غلام کو کہا تم گھوڑے پہ بیٹھو۔ کہتے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے مالک، میں آپ کا غلام۔ نہیں میں پاؤں سے چلوں گا۔ آپ نے کہا میں تجھے حکم کرتا ہوں اوپر بیٹھو۔ بیچارہ بیٹھا اوپر مگر کانپتا رہا۔ رستے میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے عمر پاؤں سے چلتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ اگرچہ تو میرا غلام ہے، میں نے تجھ کو پیسہ دے کے خریدا ہے، مگر اللہ کے حضور میں تو اور میں دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے اگر اعمال میرے سے اچھے ہوں گے تو خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بڑا ہو جائے گا، میرا چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ دین اسلام ہے۔ اس طرح نصیحت کی باتیں کرتے رہے۔ جب 1 مائل ہو گیا تو اس کو کہا نیچے اتر، اور خود گھوڑے پہ بیٹھے۔ تیسرے مائل خود پورا کیا تو چوتھے مائل اس کو بٹھایا۔ 39واں مائل خود پورا کیا تو 40واں مائل وہ اوپر بیٹھا تھا۔ اور طائف کے لوگ ہار ترا لے کے، باجے گاجے لے کے، اس زمانے کی جو کچھ بھی ریت تھی، کیونکہ نون اسلام بھی اس میں تھے، سب بڑے بڑے لوگ، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، جبے والے، تسبیحوں والے، اپنے خلیفہ کو ریسیو کرنے کے لیے گام کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اور حضرت عمر خلیفہ پاؤں سے چلا جاتا جو بادشاہ ہے، اور اس کا غلام جو نوکر ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب نزدیک آئے تو سب لوگوں کی نظر تو گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والے کے اوپر تھی نا، اور انہوں نے عمر کو دیکھا نہیں تھا، مگر ان میں ایک آدمی تھا کہ جو عمر کو پہچانتا تھا۔ سب لوگ جب گھوڑا نزدیک آیا
تو حضرت عمر جو تھے وہ لیفٹ سائڈ کی طرف تھے، تو یہ لوگ رائٹ سائڈ کی طرف آئے تاکہ بادشاہ کو نیچے خلیفہ کو اتارے. تو اس جو ایک آدمی انہوں نے جانتا تھا مسلمان، اس نے کہا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ وہ پاؤں سے ہے. وہ حیران ہو گئے، پہلے تو مانتے نہیں تھے، مگر جب اوپر بیٹھے والے نے بھی کہا کہ میں تو غلام ہوں، خلیفہ یہ ہے، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ارے ایکویلٹی، کمیونزم، سوشلزم، ایکویلٹی کی باتیں کرتے ہیں. ماؤ سے تنگ جس گاڑی میں گھومتا ہے اس کا نوکر وہ گاڑی میں نہیں گھومتا، اور کوسیگن جو کھانا کھاتا ہے اس کا نوکر یا رشیا کے اندر وہ کھانا نہیں کھاتا. کمیونزم کے اندر ایکویلٹی وہ نہیں ہے کہ جو اسلام نے ایکویلٹی سکھائی ہے. چائنا کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، یا البینیا میں بڑے لوگ ہیں، یا رشیا میں بڑے لوگ ہیں، کمیونسٹ کنٹری کے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ برابر نہیں ہیں. ان کے کپڑے برابر نہیں، ان کا کھانا برابر نہیں، ان کے مکان برابر نہیں، ان کا رہنا برابر نہیں. مگر آؤ، ہمارے دین نے جو ہم کو بتایا ہے کہ غلام اور آقا بالکل شریکے ہیں. وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور 1 میل پاؤں سے چڑھتا ہے، تو وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے 1 میل پاؤں سے چلتا ہے. حضرت عمر یا جتنے بھی دوسرے لوگ تھے، ان کی میں سب کو آج باتیں نہیں بتا سکتا. مولا علی کو ایک کپڑا ملا، کسی نے بھیج دیا. کپڑا بڑی سائز کا تھا، اس کو بیچ میں سے کاٹ کے آدھا کپڑا اپنے غلام کو دیا اور اس کو کہا کہ تو اس کی قمیض سلا. آدھے کپڑے کی خود قمیض پہنی مولا علی نے. مالک کی اور نوکر کی قمیض اور کپڑا دونوں طریقے تھے. یہ ایکویلٹی، یہ حالت، یہ بابت، یہ عدل، یہ انصاف دین اسلام کے سوا آپ کو کدھر نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. کہ جہاں آقا اور غلام شریکے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو بادشاہ اور غلام بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنے بادشاہ، آقا، مالک، سیٹ اللہ کے حضور میں شریکے اور برابر ہیں. ممکن ہے کہ غلام کا درجہ بادشاہ سے زیادہ ہوگے. ہو گیا لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. امیر، غریب، محتاج، کنگال، بادشاہ، سیٹ، غلام، خدا کے دربار میں سب برابر ہیں. مولانا حاضر امام کے فرمان میں ہے، میرے مذہب کے اندر حجام اور بادشاہ کا ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے. بادشاہ بڑا نہیں، حجام چھوٹا نہیں. یہاں تو اعمال اور عبادت کے اوپر ہے. یہ جو ایکویلٹی اسلام نے سکھائی، یہ جو اچھی باتیں اسلام نے سکھائی، کالے گورے کی تمیز اسلام نے مٹا ڈالی. آپ دیکھ لو کہ رسول خدا اور اس کے گھرانے کے لوگوں نے افریقن بیویاں بھی کی تھیں اور افریقن غلام بھی گھر میں رکھے تھے، ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں تھی. چھوٹے بڑے کی تمیز مٹانے کے لیے ہماری جماعت کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں وہ رسول خدا کے زمانے سے چلتی تھی. یہ جوان بچے مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں. جوان سے میرا مطلب ٹین ایجرز تو نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ جوان ہیں. آج ہماری قوم کے اندر جوان مکھی کامڑیا، جوان بچے کونسل کے ممبرز بنے ہوئے ہیں، کوئی 25 برس کا، کوئی 30 برس کا. لیکن کبھی ہمارا حاضر امام ایک 5 برس کے بچے کو ادھر بٹھا دے گا تو ہم اس کو بھی نمن کریں گے، کیونکہ بڑائی جو ہے وہ علم اور عبادت سے ہے، عمر اور مال سے نہیں. مالدار ہماری قوم میں بڑا نہیں بن سکتا، یا عمر والا ہی بڑا نہیں بن سکتا. علم اور اس کے پاس نالج ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، کرنی ہونی چاہیے. ایک بدکار آدمی ہمارا بڑا نہیں بن سکتا، لیکن ایک نیک آدمی بھلے غریب ہوئے، بھلے چھوٹا ہوئے، وہ بڑا ہو سکتا ہے. رسول خدا نے اسامہ بن زید بن حارث جو تھا وہ نبی کا غلام تھا. بعد میں نبی نے اس کو آزاد کر دیا اور اپنا دستک بچہ بنایا، زید بن حارث. زید کو
रसूल खुदा ने भेजा था लड़ने के लिए, तो शाम की लड़ाई के अंदर वो मारे गए। 2 बरस के बाद नबी ने एक और लश्कर तैयार करवाया और जैद का 18 बरस का बेटा, 18 साल का 18 ईयर्स ओल्ड टीनेजर उसामा को सिपह सालार बनाया, लश्कर का सरदार बनाया। 18 बरस के लड़के को, गुलाम के लड़के को, माइंड यू, और उसके हाथ के नीचे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तिला और जुबैर, खालिद बिन वलीद, ये सब जो बड़े बड़े जनरल, ये बड़े बड़े खलीफे, ये बड़े बड़े असहाब जो थे, जो नबी के साहब ने, यानी उस नबी साहब की वफात के बाद जो बड़े बन गए, इन सब को ये 18 बरस के बच्चे के नीचे डिपेंडेंट बनाया, उसके हाथ के नीचे बनाया और सरदारी 18 बरस के लड़के को दी। यानी इस्लाम ने, हजरत अबू बकर कुरैश के ऊंचे खानदान से थे, हजरत उमर और हजरत उस्मान, तिला और जुबैर, खालिद बिन वलीद, ये सब बड़े बड़े टॉप ग्रेड के लोग थे। उनको अच्छा नहीं लगा तो नबी मिंबर पे चढ़ के वाज करके कहते हैं कि इस्लाम के अंदर बड़ा वो है कि जिसके पास इल्म है और जो आबिद है, दूसरा कोई बड़ा नहीं। इसीलिए इल्म की कदर करने के लिए कहा। रसूल खुदा ने फरमाया कि आलिम आदमी का मुंह देखना भी खुदा की इबादत है। इल्म और इबादत के सिवा कोई बड़ा नहीं। जैद बिन हारिस के बेटे, गुलाम के बेटे उसामा को लश्कर का सरदार बनाया। मैं आपको इक्वालिटी की बातें इस्लाम दीन की सिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारी असल क्या है। इस तरह से अपने मजहब का, दीन का इल्म हासिल करो, मुसलमानों के साथ मिलो और अपने आप को जाहिर के अंदर मुसलमानों के साथ मिला के मुसलमान समझ के चलो। और इस्माइली तो हम हैं ही, मिटने वाले नहीं, हम हजरत इमाम के गुलाम हैं, इबादत भी उसी की करते हैं, लेकिन ये हजरत इमाम के फरमान है दीनदारों। इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बनाया है, हजरत इमाम की शनाख्त पाने वाले के लिए भी ये जरूरी है कि वो नबी रसूलुल्लाह की और दीन इस्लाम की बातें जान सके। मुसलमानों के साथ मिलो, मस्जिद में जाके जुमे की नमाज पढ़ा करो, अपने घरों में कुरान के ट्रांसलेशन रखो, और जब भी मौका आवे इस्लाम की कोई भी बात निकले उसके अंदर खूब जाके भाग लो, ताकि उनको पता चले कि नहीं, इस्माइली हमारे दीनी भाई हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए भलाई होगी। मौला भलाई करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, नेक हिदायत बख्शे। मौला